السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم ربنا زدنا علما، آمین۔ اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آؤ قرآن سمجھیں، شروع سے لے کے آخر تک بی ٹو ای کا 5واں سبق، جس کے اندر ہم انشاءاللہ اپنا 14واں پارہ سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ باذن اللہ اچھے انداز سے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبق نمبر 5 اور پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر، آیت نمبر 1 سے لے کے 99 تک، یعنی پوری کی پوری سورۃ حجر ہم انشاءاللہ باذن اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کورس کے مقاصد آپ کو پتہ ہیں، کورس کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ سورۃ الحجر کا تعارف صرف آپ کو بتا دیتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نمبر 1 اس کی آیات 99 ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس جگہ آباد تھی اس کا نام الحجر تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حجر رکھ دیا گیا، یعنی اصحاب الحجر سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود ہے۔ موضوعات اس کے بنیادی طور پہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اور قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے، قوم صالح کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان تذکروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے مشرکین مکہ کی کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، قصہ آدم اور ابلیس کا بھی اس کے اندر ذکر موجود ہے، اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کی تخلیق کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں، قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ ان کو اپنی جگہوں پہ جا کے ہم کچھ تفصیل کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادہ۔ ان کا معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تلک، یہ آیات الکتابی، کتاب کی آیات ہیں، وقرآن، اور قرآن کی، مبین، جو کہ واضح ہے، واضح قرآن کی یہ آیات ہیں، یعنی قرآن مجید کی ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی ہے، وہ ہے یہ قرآن واضح ہے۔ کس لحاظ سے واضح ہے کہ یہ انسان کی مکمل زندگی کے اوپر محیط ہے، اور یہ اس لحاظ سے بھی واضح ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کرتا ہے، اس لحاظ سے بھی واضح ہے کہ یہ ہمیں یہ بات واضح طور پہ بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے والے لوگ اہل جنت میں سے ہیں اور یہ والے کام کرنے والے لوگ اہل دوزخ میں سے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دو راستوں کا تعین کرنے کے حوالے سے بڑا واضح ہے۔ قد، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم نے قد تبین الرشد من الغی، ہم نے گمراہی کا راستہ اور ہدایت کا راستہ دونوں بڑے واضح کر دیے ہیں۔ تو قرآن مجید اس اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ قرآن مجید ہمیں، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو غیب کی باتیں بتاتی ہو سوائے اس قرآن مجید کے۔ قرآن مجید ہمیں دنیا کی یعنی ہمیں اس جگہ کی، اس عالم کی، اس جہان کی سیر کرواتا ہے جس کے بارے میں ہمارا عقل، فکر یا فہم ادراک نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ قرآن بڑے واضح ہے اور واضح قرآن کی یہ آیات ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا ربما، یاد رکھیں جو ربما کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ تقلیل یا تقصیر، قلت یا کثرت، کم یا زیادہ، کسی بھی جگہ پہ بولا جاتا ہے۔ ربما کا اصل میں مطلب ہوتا ہے شاید کے، تو شاید کے بعض اوقات یہ کثرت کی وجہ سے بھی بولا جاتا ہے اور بعض اوقات قلت کی وجہ سے بھی عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ شاید اس کو میری باتیں یاد آ جائیں، شاید اس کو میری نصیحت سمجھ آ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کثرت کے معنوں میں مراد لے رہے ہیں۔ فرمایا ربما، شاید، یودو، خواہش کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو کانوا، کاش کہ وہ ہوتے، مسلمین، اسلام لانے والے۔ اور کافروں کی خواہشات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بار مختلف جگہوں پہ کیا ہے، جیسے قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم انسان نہ ہوتے، ہم مٹی بن جاتے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں جائیں گے پھر یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو چکے ہوتے۔ تو کافروں کی حسرتیں اللہ تعالیٰ نے جا بجا ذکر کی ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ شاید کے کثرت کے معنی میں کہ بہت سارے کفار ہوں گے، اور یہ بات یقینی ہے
کہ قیامت کے دن کفار جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس بات کی حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ اللہ کہتے ہیں ذرہم، چھوڑ دیجئے ان کو، یاکلوا، وہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، اور وہ فائدہ حاصل کریں، ویلہہم کا مطلب ہے اور غفلت میں رکھا ہوا ہے ان کو، ویلہہ، اور غفلت میں ڈالا ہوا ہے ہم ان کو، الامال، لمبی امیدوں نے، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی ان کی بہت ساری امیدیں تھیں، ایک تو اس حوالے سے تھا کہ ہم لوگ مر کے جنت میں جائیں گے، جہنم میں جا نہیں سکتے، اور یہ بھی ان کی لمبی امیدوں میں شامل ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سارے مر کھپ گئے، وہ تو واپس نہیں آئے، ہمارے ساتھ کوئی زبردستی والا فیصلہ ہونا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو ان کی لمبی امیدوں نے بڑے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے، خیر ہے آپ ان کو چھوڑیں تاکہ وہ کھائیں پئیں، عیاشی کریں، فائدہ حاصل کریں، چند دن کی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد ہمارے سامنے آنا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں وما اہلکنا، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ، کسی بھی بستی کو، الا مگر، ولہا، اس بستی کے لیے ہے، کتاب معلوم، ایک لکھی ہوئی مقررہ مدت۔ کتاب کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز، معلوم کا مطلب ہے مقررہ، مقررہ لکھی ہوئی چیز کے مطابق وہ بستی ہلاک ہوئی ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوا کہ کسی بھی بستی کا ٹائم تو ابھی آیا نہیں تھا، ہم نے پہلے ہی اس کو عذاب دے کے Recording in progress. جی ہاں جی، آواز میری آ رہی ہے؟ ابھی بتا دیں ذرا۔ ہاں جی، آواز میری بتا دیں جی، آ رہی ہے آپ کے پاس یا نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ جی السلام علیکم، ابھی آواز آ رہی ہے؟ بتا دیں ذرا، بارک اللہ فیکم۔ ابھی ٹھیک ہو گیا ساؤنڈ؟ چلیں الحمدللہ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خیر یہ آج باتیں بڑی زیادہ ہونی ہیں، اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بستی کو اس کے ٹائم آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ما تسبقو، نہیں سبقت لے جانے والی، من امت، کوئی بھی امت، کوئی امت، کوئی بھی گروہ وہ سبقت نہیں لے کے جانے والا، اجلہا، اپنے وقت سے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی قوم کا کوئی وقت مقرر ہو اور وقت سے پہلے اس کو اوپر عذاب آ جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ وما یستاخرون، وما اور نہیں، یستاخرون وہ مؤخر کیے جاتے یا وہ مؤخر ہونے والے، یعنی ایسے بھی نہیں ہوتا کہ کسی قوم کا وقت مقررہ آ چکا ہو اور ہم اس کا وقت مقررہ گزرنے کے بعد اس کو مہلت دے دیں۔ جب جس قوم کا وقت مقررہ آ گیا، عذاب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ویسے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ ذات، نزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، الذکر، ذکر، انکا، بے شک، تو، لمجنون، البتہ پاگل اور دیوانہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے گھر میں موجود تھے، اور یہ مشرکین مکہ جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار تھے یہ سارے اس جگہ پہ تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی آفر نہ کروں کہ تم ایک عمل کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ تو ابو لہب نے اس وقت کہا کہ کیوں نہیں، ہمیں ضرور بضرور ایسی بات کے بارے میں بتاؤ، تمہاری کون سی آفر ہے، ہم اس کو کیوں قبول نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا، تمہیں بادشاہ بنا دے گا عرب اور عجم کا۔ تو اس وقت آ کے ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ تو، ابو جہل نے کہا تھا یا غالباً ابو لہب نے کہا تھا کہ تو کوئی پاگل اور مجنون دیوانہ آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے، یہ صحیح سلیم الفطرت اور صحیح ذہن والے آدمی کی باتیں تو نہیں لگ رہی۔ یہ اس نے یہ بات کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کہی، لو ما تأتینا، کیوں نہیں تو آیا ہمارے پاس، لو ما، کیوں نہیں، تأتینا، تو لاتا ہمارے پاس، یا آتا ہے ہمارے پاس، بالملائکۃ، فرشتے کے ساتھ، تو فرشتوں کے ساتھ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے،
ان اگر کنتا تو ہے من الصادقین سچوں میں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننزل الملائکہ، ما نہیں ننزل ہم نازل کرتے الملائکہ فرشتوں کو الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، وما کانوا اور نہیں ہے وہ اذن اس وقت منذرین کوئی بھی مہلت دیے جانے والے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو ہم کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ نازل کرتے ہیں. وہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کے آتے ہیں، اور جب یہ فرشتے اللہ کا عذاب لے کے نازل ہوتے ہیں تو پھر کسی قسم کی مہلت نہیں دی جاتی. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی آیت بیان کی، یا فرمایا انا بے شک ہم نحن ہم نزلنا نازل کرنے والے ہیں الذکر ذکر کو، یا ہم نے نازل کیا اسی ذکر کو، و انا اور بے شک ہم ہی لہو البتہ لحافظون اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، یہ 3 باتیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. قرآن مجید اور پہلی کتابوں کے درمیان میں 3-4 فرق ہیں. یہ میں نے فرق میرا خیال ہے کہ غالباً لیول 2 کے اندر بھی بتائے تھے، لیکن میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی صورت میں نازل ہوئی ہیں، جبکہ قرآن مجید لکھی ہوئی صورت میں نازل نہیں ہوا. یہ پہلا فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ایک ہی آن کے اندر ساری کی ساری نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ میں پکڑا دی، جبکہ قرآن مجید ایک ہی آن کے اندر نازل نہیں ہوا، بلکہ رمضان المبارک کے اندر نزول قرآن لوح محفوظ سے نکال کے بیت العزہ، یہ جو ہمارا آسمان ہے نا یہاں پہ پہلا آسمان، اس پہلے آسمان کے اندر بھی اللہ کا ایک گھر ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے. اس بیت العزہ کے اندر 7ویں آسمان کے اوپر جو اللہ کا گھر ہے اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے. یہ پہلے آسمان پہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے. زمین کے اوپر جو اللہ کا گھر ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے نکال کے بیت العزہ کے اندر اس قرآن مجید کو رکھ دیا. اس کے بعد بوقت ضرورت اللہ کی حکمت کے مطابق آہستہ 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 کر کے قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر 23 سال کے عرصے کے اندر نازل ہوا. تو اللہ کہتے ہیں یہ دوسرا بڑا فرق ہے. تیسرا فرق، پہلی ساری کی ساری کتابیں لکھی ہوئی نازل ہوئی ہیں اور قرآن مجید لکھا ہوا نازل نہیں ہوا. تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا، لیکن پہلی کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لی. اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی طرح سے حفاظت کا ذمہ لیا. جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی ذمہ داری لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. حفاظت کی ذمہ داری حفاظت کئی طرح سے ہو سکتی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھی محفوظ کیا اور ذہن کے اندر بھی محفوظ کیا. مثال کے طور پہ اگر صرف لکھ دیا جاتا تو لکھی ہوئی کتاب یہود و نصارہ کے اوپر تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن وہ لکھی ہوئی کتاب صرف پڑھے لکھے طبقے تک محفوظ ہو گئی. انہوں نے اپنی مرضی کے اندر جو اس کے اندر تبدیلی چاہی وہ کر دی، جیسے اس کا نظام چاہا ویسے بنا دیا. تو کتابت کا بھی 100%، اکیلی کتابت کا بھی نقصان تھا. اکیلے حفظ کا نقصان کیا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن یا جس نے قرآن کو یاد کر لی ہے وہ اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ہی ساری چیزیں لے کے چلا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو دونوں طرح سے محفوظ کیا، لکھوانے کی صورت میں بھی محفوظ کر لیا اور اسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر حفظ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کیا. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ یمامہ ہوئی. جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر میرے پاس روز بروز آ کے یہ بات کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا. پھر ہم نے اس قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا. حسان بن ثابت، زید بن ثابت جو قاری قرآن تھے مدینہ کے اندر، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اٹھائیں اس قرآن مجید کو جمع کریں، اور پھر قرآن مجید کو جمع کیا گیا باقاعدہ. عمر رضی اللہ، ایک نسخہ مقرر کیا گیا. حضرت عمر کے دور میں وہ نسخہ ان کے پاس تھا. پھر اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب یہ آرمینیا، آذربائیجان، رشیا وغیرہ اور اس طرح شام کے علاقے یہ سارے فتح ہوئے تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس آئے. آگے کہنے لگے کہ میں نے جو عجم ہے نا ان کی قرات کے اندر ایسی غلطیاں پائی ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہود و نصارہ کی طرح ہماری یہ کتاب بھی غیر محفوظ ہو جائے یا اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے. تو آپ اس قرآن کو محفوظ کریں.
پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید لیا گیا اور اس کی کاپیاں کروائی گئیں. باقی جتنے بھی قرآن مجید کے صفحات تھے یا کسی بھی صورت میں لکھا شدہ قرآن مجید تھا وہ سارے کا سارا ختم کروا دیا گیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 5 کاپیاں کروائیں. ایک مدینہ کے اندر رکھی, ایک مکہ کے اندر رکھی, ایک کوفہ اور بصرہ کے لیے بھیج دی گئی, اور ایک بعض علماء کہتے ہیں کہ مصر کے اندر بھیجی گئی. خیر بہرحال جو بھی کاپیاں تھیں وہ ساری تقسیم کر دی گئی اور اسی سے پھر آگے یہ معاملہ چلے. یہ ہمارے پاس آج جو قرآن مجید ہے یہ اسی رسم مصحف عثمانی کے اندر ہے. 3 قریشی صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی تھے, اور باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اگر 3 قریشی صحابی ایک قرات کے اوپر جمع ہوں اور وہ انصاری صحابی دوسری اس کی مخالفت کریں تو قریشی صحابہ کی بات کو مانا جائے گا, کیونکہ اللہ نے اس قرآن کو قریش کے لہجے کے اندر نازل کیا ہے, قریش کی قرات کے اندر نازل کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بڑے خوبصورت انداز سے محفوظ رکھا. اسی طرح اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علينا بيانا. اللہ نے اس قرآن کو بیان کرنے کی, اس کی وضاحت کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لی ہے. اس کو محفوظ بھی کیا ہے, اس کو بیان بھی کروایا. بیان کیسے کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے اس کو بیان کروایا ہے. اپنی مرضی سے کوئی بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا تھا, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا. اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, ہم بات وہاں تک نہیں کر سکتے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں, یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے گروہوں کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا تھا. وما یاتیہم اور نہیں آئے ان کے پاس من رسول رسولوں میں سے الا مگر کانو تھے وہ بھی ان کے ساتھ یستہزئون مذاق کرتے. جیسے یہ لوگ آپ کے ساتھ مذاق ٹھٹھا اور اس طرح کے کام کرتے ہیں, آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہی کام کیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح سے نسلکہ ہم ڈال دیتے ہیں اس کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں کے اندر. یعنی یہ مجرموں کے دلوں کے اندر اللہ یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم نے انبیاء کے ساتھ مذاق کرنا ہے, تم لوگوں نے انبیاء کے ساتھ شغل میلہ لگا کے رکھنا ہے, تم لوگوں نے انبیاء کا مذاق اڑانا, ان کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا ہے. وجہ کیا, سبب کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو برباد کر دے. فرمایا لا یؤمنون ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے بھی اس کے ساتھ. وقد اور تحقیق خلط گزر چکی ہے سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ. پہلے لوگوں کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے, وہ ایمان نہیں لے کے آئے انبیاء کے ساتھ. ان لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. اس کے بعد بڑی زبردست آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, یہ سائنٹیفکلی بات ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابن ایک دروازہ. یہ جو باب ہے نا, باب آپ نے سنا ہوگا بلیک ہول کی تلاش کر رہی ہے یہودی دنیا, سائنٹسٹ اور اس قسم کے لوگ آسمان کے اندر ایک بلیک ہول کی تلاش کر رہے ہیں. تو اللہ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باب ہے نا, یہ باب جو بلیک ہول ہے, یہ اللہ نے قرآن میں بابن کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آسمان کے اندر ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم ان کی باتوں کو, ان کی تھیوری کو مانتے نہیں, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو تلاش کرنے کی. تو اللہ کہتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا اگر ہم کھول دیں علیہم ان پر بابن ایک دروازہ من السماء آسمان سے, فظلوا پھر کیا ہو, فظلوا وہ شروع ہو جائیں فیہ اس کے اندر یعرجون اوپر جانا, وہ اس دروازے کے اندر آسمانوں کے اندر سفر کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے ان کے سامنے ایک دروازہ کھولا, وہ دروازہ اللہ کی نشانی, وہ اس دروازے کے اندر چڑھنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں لقالوا البتہ کہیں گے انما صرف سکرت کیا کر دیا گیا, بند کر دیا گیا ہے یا پردہ ڈال دیا گیا ہے ابصارنا ہماری آنکھوں پر, بل نحن بلکہ ہم ایسی قوم ہیں مسحورون جن کے اوپر جادو کر دیا گیا. اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان میں سے ایک دروازہ کھول دیں اور اس دروازے کے اندر یہ چڑھنا شروع ہو جائیں تو پھر بھی اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے, بلکہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری تو آنکھیں باندھ دی گئی ہیں, سکرت باندھ دی گئی ہیں, ان کے سامنے پردہ کر دیا گیا ہے, بلکہ ہمارے اوپر تو جادو ہو چکا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اس بات کو جادو کہہ کے جھٹلا دیں گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جعلنا ہم نے بنایا فی السماء آسمانوں میں بروجن برج بنائے ہیں, ہم نے وہاں بڑے بڑے پلرز بنائے ہیں. یہاں پہ برج سے مراد وہ والے ستارے یا سیارے نہیں ہیں جو ہمارے ہاں آج کل
آسٹروپامسٹ بیان کرتے ہیں جی فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا تو اس کا ستارہ اسکارپیو ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا تو اس کا دلو ہے، پتہ نہیں دلو ہوتا ہے یا دلو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے واللہ عالم، فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا تو اس کا پائسس ہے، فلاں تاریخ کو پیدا ہوگا تو اس کا لائن ہے. کتنے دور دور یہ سیارے موجود ہیں، کروڑوں اربوں سالوں کی دوری کے اوپر یہ سیارے موجود ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر ایک مرد اور عورت کی شادی کے درمیان میں یہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کیسی مطلب بے وقوفی اور ان لاجیکل باتیں ہیں ہماری. تو اللہ نے یہ برج بنائے ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے، اللہ نے وہ پلر بنائے ہیں، وہ برج بنائے کیسے ہیں، وہ قلعے ہیں وہ کیسے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَّاهَا، اور ہم نے مزین کر دیا ان کو لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے. آسمان اگر بغیر ستاروں کے ساتھ ہوتا تو شاید اتنا خوبصورت نہ لگتا. اس کے اوپر ٹمٹماتے ستارے، ڈھلتا بجھتا، بڑا ہوتا چھوٹا ہوتا، بے نور ہوتا پر نور ہوتا چاند، وہ اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان، ہر ایک شیطان سے، رجیم مردود شیطان سے، الا مگر من استرک، جس نے چوری کر لیا، السمع کسی بات کو، فاتبعہ یا کسی سرگوشی کو، فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگ گیا، شہاب، شہاب کہتے ہیں شعلے کو، مبین واضح، واضح شعلہ اس کے پیچھے لگ گیا. اصل میں یہ نیچے حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کرتے تھے تو جتنے بھی فرشتے ہیں نا وہ بھاگتے ہیں پر مارتے ہوئے، پھڑپھڑاتے ہوئے اللہ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر کے مکمل کر دیتے ہیں تو یہ فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فیصلہ کیا. پھر یہ دوسرے فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے فلاں فیصلہ کیا. تو یہ جو شیطان ہے نا، شیطان یہ اس طرح سے انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر جب لیکچر اپلوڈ ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا میرے ہاتھ کو، کہ اس طرح سے یہ ایک شیطان ہے، شیطان نمبر 2، شیطان نمبر 3، شیطان نمبر 4، یا اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر نیچے، یعنی یہ نیچے 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7، یہ 8، یہ 9، 10، اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہو کے شیطان آسمان تک جاتے ہیں اور بات سننے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات فرشتہ جب وہ شہاب ثاقب یا شہاب مبین، جیسے اللہ نے دوسری صورت میں سورۃ صافات میں اس کو شہاب ثاقب کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہاب ثاقب کو، یہ شہاب مبین کو ان کے پیچھے لگاتے ہیں. تو بعض اوقات وہ ستارہ یا وہ شعلہ اس کو لگ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے سے نیچے والے کو بات بتا دیتا ہے، پھر وہ جا کے مرتا ہے. تو پھر وہ اگلے شیطان کو بتاتا ہے، وہ اگلے شیطان کو، وہ اگلے شیطان کو، اس طرح سے چلتے چلتے یہ بات ساحر یا کاہن تک آتی ہے. کاہن پھر اس کے اندر 100 جھوٹ ملاتا ہے یا 99 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں فیصلہ ہوا ہے، فلاں جگہ پہ بارش ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ بات کہی تھی لہٰذا وہ سچ ثابت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ وہی کوئی شیطان اس کے اندر چرا نہ سکے. اس کے اندر بڑی مزیدار بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن وقت کی قلت ہے، میں آپ کے سامنے وہ باتیں نہیں کر سکتا. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والارض، اور زمین کو، مددناہا ہم نے اس کو پھیلایا، والقینا اور ہم نے گاڑا، فیہا اس کے اندر، رواسیا پہاڑوں کو، وانبتنا اور ہم نے اگایا، فیہا اس میں، من کل شیء ہر چیز میں سے، موزوں چیز، یعنی ہم نے اس زمین کے اندر ہر چیز مناسب انداز میں پیدا کی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ کھجور کے پیڑ کو آپ پانی دے رہے ہیں تو وہ بڑھتا ہی چلا جائے، ہر چیز اپنی جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے. ایون انسان ہے، ایسے نہیں ہے کہ انسان خوراک لیتا جا رہا ہے اور بڑا ہوتا جا رہا ہے، ایک وقت ایک مناسب ہائٹ تک جا کے وہ رک جائے گا. ہر چیز اسی طرح سے نباتات ہیں، گندم کی فصل دیکھیں، گندم کی فصل کی ایک اپنی ہائٹ ہوتی ہے، گنے کی فصل کی ایک اپنی ہائٹ ہوتی ہے، کھجور کی اپنی ہائٹ ہے، آم اور مالٹے کی الگ سے ہے، انگوروں کی بیل کی الگ سے ہے، اور تربوز کی بیل کی الگ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مناسب انداز میں پیدا کیا. پھر فرمایا وجعلنا اور ہم نے بنایا، لکم تمہارے لیے، فیہا اسی زمین کے اندر، معائشہ ذریعہ معاش، تمہارے لیے کھانا، تمہارے لیے ذریعہ معاش ہم نے بنایا. ومن اور جس کے لستم تم نہیں ہو، کیا نہیں ہو، لہو اس کے برازقین رزق دینے والے، اور ایسی چیزوں کے لیے بھی ہم نے معاش پیدا کیا جن چیزوں کو تم رزق نہیں دیتے. اب یہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایک بلو ویل ایک دن کے اندر 12 یا 13 ٹن یا شاید اس سے بھی زیادہ، پتہ نہیں کتنے 100 من یا پتہ نہیں کتنے 100 ٹن کھانا کھاتی ہے بلو ویل ایک دن کے اندر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلو ویل کو اتنے ٹنوں کے حساب سے کھانا ڈیلی مہیا کر رہا ہے، تو اس کو رزق ہم دے رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس کو تم رزق نہیں دے سکتے نا، ہم نے تو ان کا بھی رزق لگایا ہوا ہے۔ صرف انسان نہیں، جتنی بھی مخلوقات، ان کا جو بھی رزق ہے، جس بھی انداز سے ہے، جس بھی طرح سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر عندنا، ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے موجود ہیں۔ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ وما ننزلہ، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو، الا مگر بقدر معلوم، ایک مقررہ مقدار کے مطابق۔ مقررہ مقدار یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ بارش اگر ہو رہی ہے تو ہوتی چلی جائے، اللہ کے ہاں بارش کے خزانے موجود ہیں۔ اور ایسے بھی نہیں ہوتا کہ سورج ہے مثال کے طور پہ، اس نے ہمیں روشنی دینی ہے۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بعض ایسے ہیں جہاں پہ 52 ہے، بعض 53 ہے، بعض ایسے ہیں جن کے اندر 48۔ ایسے نہیں ہے کہ سورج مسلسل آگ برسا رہا ہے یا چاند مسلسل روشنی دے رہا ہے یا بالکل روشنی نہیں دے رہا۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہوئی ہے، اس کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، اور ہر چیز بقدر ضرورت، بقدر جو تقدیر یعنی اللہ نے جو مقرر کی ہوئی ہے، ان کی مقدار اس کے مطابق اتر رہی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے چلایا، الرِّيَاحَ، ہوائوں کو، لَوَاقِحَ، لَوَاقِحَ مطلب بھری ہوئی، پانی کے ساتھ جو یعنی بھری ہوئی وزنی ہوائوں کو ہم نے چلایا۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم پلاتے ہیں اس پانی کو تمہیں۔ وہ پانی اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں پہنچاتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، لَهُ، اس کو، بِخَازِنِينَ، جمع کرنے والے۔ پانی یہ دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں یعنی پاکستان کے اندر پچھلے دنوں سیلاب آیا، تو سیلاب کے سامنے کون رک سکتا ہے؟ بڑے بڑے بند ٹوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے پل ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنا خزانہ پانی ہم کر رہے ہیں یہ بڑا تھوڑا سا ہے، اصل خزانہ تو زمین کے اندر ہے یا سمندر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم اس پانی کو روک نہیں سکتے، یہ اگر اپنی آئی پہ آئے تو تمہارے بڑے سے بڑے برجوں کو، بڑی سے بڑے ڈیموں کو ہلا کے رکھ دے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَحْنُ، البتہ ہم ہی، نُحْيِي، زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم ہی ہیں، الْوَارِثُونَ، حقیقی وارث۔ اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اور اللہ ہی ہم سب کا وارث ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور البتہ تحقیق، عَلِمْنَا، ہم جانتے ہیں، الْمُسْتَقْدَمِينَ، جو پہلے گزر چکے، منکم، تم سے پہلے جانے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، الْمُسْتَأْخِرِينَ، ان کو بھی جو تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اس آیت کو آپ 100% اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزر گئے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، ہوا يَحْشُرُهُمْ، وہ ان کو جمع کرے گا، إِنَّهُ، بے شک وہ، حکیم، حکمت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں انسان کی تخلیق کے حوالے سے 4 طرح کی مٹی کا استعمال قرآن مجید میں آیا ہے۔ نمبر 1 آیا تراب، تراب کا مطلب ہوتا ہے خشک مٹی۔ نمبر 2 آیا تین کہتے ہیں ایسی مٹی کو جس کے اندر پانی ڈال کے اس کو گوندھ دیا جائے۔ اس کے بعد آیا سلسال کا مطلب ہوتا ہے یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ پھر اس کے بعد ہے حمأ مسنون، گلی سڑی سیاہ گارے والی مٹی۔ تو یہ 3 مٹی کی قسمیں ہیں اور ایک حالت ہے۔ ان 3-4 مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، کھنکھناتی ہوئی، من حمأ مسنون، گارے والی بدبودار مٹی سے۔ یعنی پہلے وہ خشک مٹی تھی، اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو 3 کر دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو پکایا گیا، پکانے کے بعد وہ مٹی حمأ مسنون سڑ گئی، گل گئی، اور پھر سلسال کی کیفیت بن گئی، یعنی کھنکھناتی بھربھری مٹی بن گئی۔ اور اللہ کہتے ہیں والجان، اور ہم نے جنوں کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا ان کو، من قبل، اس سے پہلے، من نار، آگ سے، السموم، بغیر شعلے والی، یعنی سموم ایسی آگ کو کہتے ہیں بغیر دھوئیں والی آگ، جس آگ یعنی ٹھوس آگ، جس آگ کے اندر دھواں ہوتا ہے وہ ٹھوس آگ نہیں ہوتی، یعنی وہ جلتی ہے بجھتی ہے، جلتی ہے بجھتی ہے۔ یہ دھواں اس بات کی دلیل ہے کہ آگ کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے۔ خالص اور ٹھوس آگ
جو جلائی جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے دھواں نہیں نکلتا، وہ شعلے والی آگ ہوتی ہے، بھڑکنے والی، اوپر کو نکلتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بغیر دھوئیں والی ایسی آگ سے اس کو پیدا کیا جو بغیر دھوئیں کے ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، تیرے رب نے، یہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا، اس کو اختصار کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالق، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک آدمی کو، من صلصال من حمأ مسنون، گارے والی بدبودار کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ساتھ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو بنا چکوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فیہ، اس کے اندر، من روحی، اپنی روح کو، فقعوا، تو تم گر پڑنا، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ جب میں اس انسان کو بنا سکوں، اب یاد رکھیں یہاں پہ روح سے مراد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ مشرکین مکہ آپ کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح من امر ربی، روح تو میرے رب کا کوئی امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بڑا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگ ایسے ہیں جو وحدت الوجود کی طرف چلے گئے، وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی روح انسان میں پھینک ڈالی، مطلب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو گیا، ہر انسان کے اندر خدا بستا ہے۔ یہ بات، یہ عقیدہ 100% باطل عقیدہ ہے، عقیدہ وحدت الوجود کا۔ بعض ایسے لوگ آئے، انہوں نے آ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس ترتیب کا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق کا سرے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم تو نظریہ ارتقاء کے ذریعے میں پیدا ہوئے، پہلے ہم بندر تھے، وہاں سے ترقی کی، پھر پہلے کیا ہوا جی، کتنے خرب ارب سال پہلے سمندر کے کنارے کچھ ذرات اکٹھے ہوئے، پھر وہ مٹی بن گئے، مٹی میں سے پھر نکل کے وہ ان کے اندر جان آ گئی، پھر وہ پانی کے اندر چلے گئے، کچھ پانی کے باہر رہ گئے، کچھ کوئی جانور بن گئے، کچھ کوئی جانور بن گئے، پھر آہستہ 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 ترقی، یعنی ایسی فضول اور illogical بات کہ جس کو بندہ مان ہی نہیں سکتا۔ ہمیشہ ایسے آدمی سے جو اللہ کی تخلیق کا انکار کرے نا، آپ نے اس سے 2-3 سوال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھیں کہ ہم بنے کہاں سے؟ وہ کہے گا دھماکے سے، کہیں گے دھماکہ کیسے ہوا؟ کوئی کائنات کے اندر چیزیں تھیں، ہاں جی کائنات کے اندر ذرات تھے، وہ ذرات کہاں سے آئے؟ ذرات کہاں سے آئے ان کو نہیں پتا، کہاں ہوا سے بن گئے، ہوا سے کہاں سے بن گئے، ہوا کہاں سے آئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، یہاں پہ ایک چھوٹا سا ریموٹ اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا، بلکہ میں کہتا ہوں آپ 4-5 طرح کی مٹی کو ایک شاپر میں ڈال کے اس کو ہلا کے باہر پھینک دیں، اس کے اندر سے کوئی یعنی کوئی پروڈکٹ نہیں بن سکتی فائدہ مند، کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، بغیر کاریگر کے تخلیق کیسے ہوگی کوئی چیز؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمیں پیدا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ کے اندر بیان بھی فرمایا کہ ام خلق، اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، جن درختوں سے تم آگ جلاتے ہو کیا ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے بارش برسانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ہر جواب آپ کو نفی کے اندر ملے گا، ہر اس آدمی کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی اور اپنی تخلیق کی نفی کرتا ہے، اس کا ہر جواب نفی میں ملے گا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم بغیر کسی چیز کے بن گئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا آسمان و زمین کو تم نے پیدا کیا ہے؟ تم تو یقین اصل میں نہیں رکھنے والے لوگ۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کو صرف عقل کے ذریعے رد کر دیا جاتا ہے یا رد کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کے الفاظ کی شاید ضرورت بھی نہ پیش آئے، اتنا ہلکا اور ریت کے ذروں کی طرح کا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں، چلیے خیر بات آگے نکل گئی، فرمایا فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا، الملائکۃ فرشتوں نے، کلہم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے، سب جمع ہو کے آدم کو سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ نہیں کیا؟ الا ابلیس، حضرت ابلیس کے علاوہ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ان یکون، کہ وہ ہوگا یا وہ ہو جائے، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے، اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ قال، تو اللہ کہتے ہیں یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک، کیا ہے تیرے لیے، اللہ تکون، کہ تو نہیں ہو رہا، مع الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، تجھے کیا مسئلہ ہو گیا، تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ تو میرا بڑا نیک بندہ تھا، تو بڑا میری نیک مخلوق تھی، دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی تو نے نہیں چھوڑی جہاں پہ تو نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں پہ تو نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، تو بڑا نیک تھا، تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ آگے سے کہنے لگا
قال اس نے کہا لم اکن نہیں میں ہوں گا لاسجدا کہ میں سجدہ کروں لبشرن کسی انسان کو خلقتا ہوں تو نے اس کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون بدبودار گارے والی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر کی ایک قسم ہے. بدبودار مٹی، گارے والی مٹی، پکائی ہوئی مٹی کے ساتھ، کھنکھناتی اور بیکار مٹی کے ساتھ تو نے جس کو پیدا کیا، کیا میں اس کو سجدہ کروں؟ اور میں تو حمأ مسنون ہوں، میں تو من نار سموم ہوں، بغیر دھوئیں والی آگ سے میں پیدا ہوا. اور خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور مٹی کو اس سے تو نے مٹی سے پیدا، میں نہیں اس کو سجدہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے کہہ دیا، کہا فخرج دفع ہو جا، نکل جا منہا اس جنت سے، فإنک رجیم بے شک تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، وإن اور بے شک علیک تجھ پر اللعنہ لعنت ہے اور تجھ پر لعنت ہو الی یوم الدین قیامت کے دن تک. قال تو اس نے اللہ سے کہا ربی اے میرے رب. اب آپ جسارت چیک کریں شیطان کی، سارا کام ہونے کے بعد ربی کہہ رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے باوجود ربی کے ساتھ کوئی نہ کوئی بندے کو شریک کر لیتے ہیں کہ اللہ بارش دیتا ہے، یہ حضرت صاحب بھی دیتے ہیں، اللہ بارش دیتا ہے، فلاں شہید بھی بارش دیتا ہے، اللہ بارش دیتا ہے، فلاں چیز بھی بارش دیتی ہے، فلاں درخت، فلاں شجر، فلاں حجر یہ بھی بارش دیتا ہے، یہ بھی بچے دیتا ہے. یہ شیطان کو دیکھ لیں آپ، وہ خالصتاً کہہ رہا ہے ربی. قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، فانظرنی پس تو مجھے مہلت دے دے، الی یومی ایسے دن تک یبعثون جس دن اٹھائے جائیں گے. قالا تو اللہ نے کہا فإنک پس بے شک تو من المنذرین مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم اس دن تک جو جس کا وقت مقرر ہے، جس کا وقت معلوم ہے، جس کا وقت مقرر ہے. پھر اس کے بعد آگے شیطان نے یہ کہا کہ قال ربی، قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، بما اغویتنی جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب یہاں پہ شیطان نے کیا کیا؟ اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی. اور ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو گناہ کرتے تو خود ہیں لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. چوری میں نے کی اور میں اٹھ کے یہ کہہ دوں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا میری تقدیر میں تو میں نے چوری کر لی، میرا کیا قصور ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا نا، اس نے چوری کی تو انہوں نے کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو. کہنے لگا اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، میرا تو کوئی قصور نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جس تقدیر کے اندر اللہ نے یہ لکھا تھا نا کہ تو نے چوری کرنی ہے، اسی تقدیر کے اندر اللہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹا جانا ہے. تو لہذا اگر تو مجھے وہ تقدیر لا کے دکھا دے جس کے اندر تیرا چوری کرنا لکھا ہے تو میں بھی تیرے ہاتھ کٹنے والی تقدیر لا کے دکھا دیتا ہوں. یعنی ایک طرح کی حجت قائم ہو گئی. قالا تو اس نے کہا، حالانکہ شیطان سورۃ مائدہ کے اندر یہ بات کر چکا ہے، ہم وہاں پہ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس نے وجہ بتا دی تھی، خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کو کیوں سجدہ کروں بھائی؟ اللہ نے کہا یہاں پہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے. ثابت کیا ہوا؟ اپنے گناہوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا تو کیا ہے لیکن اس خیر اور شر کا استعمال یہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. مثال کے طور پہ سیمسنگ موبائل کمپنی نے یہ موبائل تو بنا دیا ہے. اب اس موبائل کے اندر میں تلاوت بھی سن سکتا ہوں، کلاس بھی پڑھ سکتا ہوں. یہ آپ زوم پہ کلاس لے رہے ہیں اپنے اپنے موبائل یا ڈیوائس پہ، تو آپ اس کا خیر کا استعمال کر رہے ہیں. اسی موبائل کے اندر اگر آپ موسیقی سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے دیکھتے ہیں یا کوئی اور برائی کا کام کرتے ہیں تو اس میں قصور موبائل کا یا سیمسنگ کمپنی کا تو نہیں ہے، قصور تو آپ کا ہے. آپ نے اس کو کیوں اختیار کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی خیر اور شر کو پیدا کر کے اختیار ہمیں دیا ہے. جو لوگ اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شر کو پیدا کیا ہے اس وجہ سے میں نے کیا ہے. ہم کہتے ہیں اللہ نے شر کو پیدا کیا اس وجہ سے نہیں پیدا کیا کہ تم کرو، بلکہ تمہیں تو اجتناب کرنے کے لیے یہ باتیں بتائی تھیں، برائی کی باتیں تمہارے سامنے رکھی تھی کہ یہ وہ کام ہے جو تم نے نہیں کرنے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم ان کو اختیار کر دو. تو یہ شیطان نے یہاں پہ یہ حرکت کی. کہنے لگا ربی اے میرے رب، بیما اغویتنی جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے نا، لأزینن البتہ ضرور بضرور میں مزین کروں گا، لہم ان لوگوں کے لیے، فی الارض زمین کے اندر، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بضرور میں گمراہ کر دوں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو. اللہ تو نے جیسے مجھے گمراہ کیا نا، میں ویسے ہی زمین ان کے لیے مزین کر کے ان کو دکھاؤں گا اور میں بھی ان کو گمراہ کر دوں گا. اللہ کہتے ہیں الا عبادک، ہاں پھر آگے اس نے کہا الا مگر عبادک تیرے بندے، منہم ان میں سے، المخلصین جو خالص ہوں گے. اللہ تیرے خالص بندے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، ان کے لیے میرا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
اور شیطان آ کے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بڑی لیمیٹڈ طاقتیں دی ہوئی ہیں، یعنی شیطان کسی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے برائی نہیں کروا سکتا، شیطان کسی کے اندر گھس کے اس سے برائی نہیں کروا سکتا، شیطان کسی کے سامنے اپنی کوئی کتاب نہیں پیش کر سکتا، اپنا کوئی نبی نہیں بھیج سکتا۔ اللہ نے شیطان کی طاقتیں اس کو دی ہیں لیکن بڑی محدود دی ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر خیالات ڈال سکتا ہے، ہمارے لیے برائی کو مزین کر کے اس کو جناب بڑا ریڈ قسم کا ریپر چڑھا کے، خوبصورت ریپر چڑھا کے دکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے جو خالص بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے، وہ شیطان ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں قال کہا ھذا یہ صراط راستہ ہے علیہ میری طرف آنے والا مستقیم سیدھا، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک نہیں ہے تیرے لیے علیہم ان پر سلطان کوئی بھی گرفت، تیرے پاس میرے بندوں کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہوگی، الا مگر من اتبعک جس نے تیری پیروی کر لی، من الغاوین وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ہے، وَإِنَّ جہنم اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ البتہ وہ ان کے وعدے کی یا مقرر شدہ جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی، سب کے لیے جہنم وہ جگہ ہے جو ان کے لیے وعدے والی ہے، لہا سبعۃ ابواب لہا اس کے سبعۃ 7 ابواب دروازے ہیں، جہنم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے، اور جنت کے کتنے دروازے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 8، جنت کے 8، جہنم کے 7۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے، اللہ کی رحمت ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع و عریض ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو اس لیے جہنم کے 7 اور جنت کے 8 دروازے۔ پھر فرمایا لکل باب ہر ایک باب کے لیے یا ہر ایک باب یا دروازہ منہم ان میں سے جزء وہ اس کا ایک حصہ مقسوم وہ تقسیم کیا گیا، جہنم کے ہر دروازے کا حصے کو اللہ نے تقسیم کیا کہ یہاں سے شرک کرنے والے جائیں گے، ادھر سے پورے کافر جائیں گے، اس دروازے سے منافقین داخل ہوں گے، اس دروازے سے وہ لوگ جائیں گے جو مومن تو تھے لیکن انہوں نے کلمہ صحیح طرح سے نہیں پڑھا، اس کا مطلب نہیں سمجھا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ چاہے گا مشیت کے مطابق ویسے اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اب اہل جہنم کا تذکرہ ہو اور اللہ کی رحمت کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان المتقین بے شک پرہیزگار فی جنات وہ باغات میں ہوں گے، وہ عیون اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوہا تم داخل ہو جاؤ اس میں، بسلام سلامتی کے ساتھ، آمینین امن کی حالت میں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں ونزعنا اور ہم نکال دیں گے، فی ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کسی بھی طرح کا کوئی کینہ یا بغض، اخوانن وہ جنت میں بھائی بھائی ہوں گے، علی سرر وہ چارپائیوں پہ صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ والی آیت پڑھتے ہوئے کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے عثمان، طلحہ اور زبیر کے درمیان میں جو باتیں دنیا میں ہوئی ہیں ان کو ہمارے سینوں سے نکال دے گا اور ہم جنت میں بھائی بھائی ہوں گے۔ یہ آیت یاد کر لیں ہر اس بندے کے لیے جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسائل کو اچھالتا ہے، ان کے اختلافات کے اوپر شور شرابہ کرتا ہے کہ دیکھیں جی وہ امیر معاویہ صحیح نہیں تھے، وہ حضرت علی صحیح نہیں تھے، فلاں صحیح نہیں تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ یہ سارے لوگ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اڑتے پھرتے کھیلتے پھر رہے ہوں گے، اور ان کے بارے میں لڑنے والے لوگوں کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، یہ دنیا کے اندر بعض مومنوں کا مومنوں کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی دنیاوی معاملے کے اندر یا کسی وجہ کے اندر دل میں کوئی بات آ جاتی ہے، اللہ حوض کوثر کا پانی پینے کے ساتھ ہی ہمارے دلوں سے وہ کینہ، بغض، حسد یا کوئی بھی برائی جو ہمارے بھائیوں کے درمیان یا آپس میں مسئلہ ہوگا اللہ اس کو کھینچ کے باہر نکال دے گا، اور ہم جنت کے اندر بھائی بہنوں کی طرح رہیں گے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ آیت یاد کر لیں، جو بندہ بھی اختلاف کو لے کے بیٹھے آپ کہیں اللہ نے تو کہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اللہ قیامت کے دن سینوں کو صاف کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دے گا۔ تم کون ہوتے ہو ان کی باتیں کرنے والے؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کی باتیں کرنے کی؟ فرمایا لا یمسہم نہیں چھوئے گی ان کو فیہا اس جنت کے اندر نصب کوئی بھی تکلیف، کوئی تھکاوٹ ان کو نہیں آئے گی۔ کیوں تھکاوٹ نہیں آئے گی؟ کیونکہ کچھ بھی کھانے پینے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑنی۔ ایک مومن کے دل کے اندر آئے گا کہ اللہ اس کے سامنے مکئی کی روٹیاں ڈال دے، اس کے سامنے مکئی کی روٹیاں آ جائیں گی، اللہ اس کے سامنے فلاں طرح کے پھل یا مشروبات لگا دے، ان کے سامنے آ جائیں گے، ہاتھ نہیں ہلانا پڑے گا، ان کے سامنے چیزیں آ جائیں گی، کوئی تھکاوٹ ان کو نہیں پہنچے گی۔ وما
ہم اور نہ ہی وہ ہوں گے منہا اس سے مخرجینہ نکالے جانے والے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں نبی خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو انی کہ میں انا الغفور الرحیم بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات یاد رکھو وَأَنَّ عَذَابِي اور یہ کہ میرا عذاب هو العذاب العلیم وہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے اوپر منحصر یعنی آپ توکل کر کے کہیں کہ میں سارے گناہ کرتا جاؤں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہمیشہ معاف کرتا جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مومن 3 حالتوں میں ہوتا ہے, یاد رکھیں. ہماری عبادات کے 3 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ سے محبت, نمبر 2 اللہ سے امید, اور نمبر 3 اللہ کا خوف. یہ تینوں چیزیں ہماری عبادت کے ارکان ہیں. مومن ان 3 حالتوں میں ہوتا ہے. اللہ سے خوف بھی محسوس کرتا ہے, اللہ سے محبت بھی اس کی پیک پر ہوتی ہے, اور اللہ سے امید بھی وہ ہمیشہ اچھی رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے پھر اس کے بعد معاملات کرنے چاہیے. اس کے بعد آگے ابراہیم علیہ السلام کے وہ انہی فرشتوں کا تذکرہ ہے جو ہم سورۃ ہود میں پڑھ کے آئے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں خبر دو یا بتا دو عن ضیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں اذ دخلوا جب وہ داخل ہوئے علیہ اس پر فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما السلام علیکم. قال تو انہوں نے کہا انا بے شک منکم تم سے واجلون ڈر رہے ہیں, یعنی ہم تم سے ڈر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے دل تم سے خوف زدہ ہیں, واجلون ہمارے دل کانپ رہے ہیں, ہم خوف زدہ ہیں تم سے. تو آگے سے فرشتوں نے پتہ کیا کہا, قالوا انہوں نے کہا لا توجل تم خوف محسوس نہ کرو, انا نبشرک بے شک ہم تو خوشخبری دینے لگے ہیں تم کو بغلام علیم ایسے بچے کی جو جاننے والا ہے, جاننے والے بچے کی ہم تم کو خبر دینے لگے ہیں. قال انہوں نے کہا ابشرتمونی کیا تم مجھ کو خبر دیتے ہو علی اس پر ان کے مسانیہ پہنچ چکا ہے مجھے الکبر بڑھاپا فبما تبشرون تم کیسی خوشخبری لے کے آئے ہو. یعنی وہی یہ چمبے والی بات جو ہم سورۃ ہود میں پڑھ کے آئے, یہ کیا بات ہوئی جی. جیسے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی سارا, انہوں نے کیا کہا تھا بابا جی کو بچہ مجھے بچہ ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو بھانج ہوں, بابا جی بزرگ ہو گئے ہیں, بچہ کہاں سے آئے گا. تو یہی بات انہوں نے ایک دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی, کس بات کی تم خوشخبری دے رہے ہو, مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے. قالوا انہوں نے کہا بشرناک ہم تجھ کو خوشخبری دیتے ہیں بالحق کی حق کے ساتھ, فلا تکن پس تو نہ ہو جا من القانتین مایوسوں میں سے, مایوس آدمیوں میں سے تم نہ ہو جاؤ. قال تو انہوں نے کہا ومن یقنط کون ہے جو بھی مایوس ہوتا ہے من رحمت ربی اپنے رب کی رحمت سے, الا مگر الضالون وہ گمراہ ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اپنے رب کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں, میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد آگے کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون, کہنے لگے قال کہا فما بس کیا ہے خطبکم تمہارا معاملہ یا تمہارا کام یا تمہارا عمل, ایھا المرسلون اے بھیجے گئے لوگوں. یعنی خطبکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسی جگہ پہ جب ہم کسی سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس سے اس کا معاملہ دریافت کریں. قالوا انہوں نے کہا انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف. یہ قصہ ہم پہلے پڑھ کے آئے اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بیان کر رہا, نہ اس کی ضرورت ہے, آپ اس کو خود بھی انشاءاللہ باذن اللہ دیکھ سمجھ سکتے ہیں. تو آگے کہا الا مگر آل لوط آل لوط, آل لوط جو ہے یعنی آل لوط سے مراد کون ہے, وہ لوگ جو لوط علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے. انا بے شک ہم لمنجوہم البتہ ان کو نجات دیں گے اجمعین سب کے سب کو, الا امرأتہ ہاں مگر اس کی بیوی, قدرنا ہم نے مقرر کر دیا, انہا بے شک وہ لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. یہ پیچھے رہنے والوں لوط کی بیوی یہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی, یعنی اس کو بھی عذاب آئے گا. پھر اس کے بعد آگے کہا فلما پس جب جا وہ آئے آل لوط المرسلون آل لوط کے پاس یعنی مرسلون بھیجے گئے فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے, قال تو لوط نے کہا انکم بے شک تم قوم ایسی قوم ہو منکرون جن کو ہم نہیں جانتے, یعنی تم اجنبی ہو, ہم نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا. قالوا تو فرشتوں نے کہا بل جئناک بلکہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بما اس چیز کے ساتھ کانو تھے فیہ جس میں یمترون وہ شک کرتے, جس چیز کے بارے میں یہ آپ کی قوم شک کرنے میں لگی ہوئی ہے نا
ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کو لے کے آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس بالحق کی، حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کے اور حق لے کے تمہارے پاس آئے ہیں۔ فَأَسْرِ بس آپ نکلیے، بِأَهْلِكَ اپنے اہل کے ساتھ، بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے ایک ٹکڑے میں، وَاتَّبِعْ اور پیچھے پیچھے چلیں، وَاتَّبِعْ اور چلیں، أَدْبَارَهُمْ ان کے پیچھے، یعنی لوط علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی قوم کو اپنے آگے لگانا ہے اور سب سے آخر پہ سب سے پیچھے آپ نے رہنا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ اور نہ کوئی مڑ کے دیکھے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک بھی، کوئی ایک تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ وَامْضُوا اور تم چلو، کہاں پہ؟ حیث جہاں پہ تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے، جس جگہ کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہاں پہ چلو۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بستی تھی نا، یہ بستی صدوم کے پاس تھی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مشرقی جارڈن اس وقت جو ہے نا، یعنی ایسٹرن جارڈن جو سائیڈ ہے، یہ بستی صدوم وہاں پہ آباد تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین اور عراق کے درمیانی حصہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لوط علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے نکلو اور شام کی طرف چلے جاؤ۔ یہ پھر لوگ ہجرت کر کے آگے شام کی طرف چلے گئے۔ پرانے یہ عراق اور فلسطین کے درمیان میں، یعنی ابھی جہاں پہ مشرقی جارڈن ہے اس جگہ پہ یہ بستی کے آثار، خیر اس کے نہیں ہیں، اس کے آثار ختم ہو گئے کیونکہ یہ پانی کے اندر دھس گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْضُوا تم چلو، حیث جہاں پہ تؤمرون تمہیں حکم دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے، وَقَضَيْنَا اور فیصلہ کر دیا ہم نے، الیہ اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرُ اس معاملے کا، اَنَّا کہ دَابِرَ جڑیں، ہَؤُلَاءِ ان کی، مَقْطُوعٌ کاٹ دی جائیں گی، مُصْبِحِینَ صبح کے وقت، صبح کے وقت ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سورۃ ہود کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ فرشتے آئے تو وہ قوم آئی اور پھر انہوں نے آ کے لوط علیہ السلام سے باتیں کی، پھر لوط علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا۔ قصے کا جو تسلسل ہے وہ ایسے ہی ہے کہ پہلے قوم کے پاس آئے، قوم یعنی فرشتے آئے، پھر اس کے بعد قوم آئی، انہوں نے فرشتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی یا معاملات کرنے کی کوشش کی، لوط علیہ السلام نے ان سے کنورسیشن کی، پھر اس کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہ اصل میں ایسے ہی ہے، یہاں پہ قصہ یعنی اس سے مختلف بیان ہوا ہے، اس کی جو بعد والا قصہ تھا وہ پہلے آ گیا اور پہلے والا معاملہ وہ بعد میں چلا گیا، لیکن قصے کی اصل جو تسلسل ہے وہ سورۃ ہود والا ہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجاء اور آئے اہل المدینہ شہر والے لوگ، یستبشرون خوشخبریاں مناتے ہوئے، یعنی ڈول ڈمکا کرتے خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ قال انہوں نے کہا ان ہؤلاء بے شک یہ میرے ضیفی مہمان ہیں، فلا تفضحون پس تم مجھے رسوا نہ کرو، میرے مہمانوں کے سامنے تم مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی اور تم مجھ کو ذلیل نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ قالوا انہوں نے کہا اولم ننہک کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا، عن العالمین ساری دنیا سے، یعنی ثابت کیا ہوا کہ یہ لوگ اپنی بستی میں آنے والے کسی بھی آدمی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، ان کا مال بھی لوٹتے تھے، ان کو بستی سے نکال بھی دیتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی بھی کرتے تھے۔ تو یہ آیت اس طرف دلالت کر رہی ہے کہ لوط علیہ السلام نے پہلے بھی منع کیا ہوگا کہ تم لوگوں کو نہ ایسے تنگ کیا کرو۔ تو یہ جیسے ہمارے ہاں ہی ہے کہ ہم اگر کسی بندے کو کہیں نا فلاں آدمی کو ایسے نہ کہو، تو ہمیں یہ کہا جائے تم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، بھائی تجھے کتنی بار منع کیا ہے، لوگوں کی باتوں میں ٹانگ نہ اڑایا کر۔ یہی کام لوط علیہ السلام کی قوم نے لوط سے کیا کہ ہم نے تجھے منع نہیں کیا ہوا ہے لوگوں سے، کیوں تو ہر بندے کے درمیان میں معاملے کے اندر آ جاتا ہے۔ قال تو لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ تمہارے جسمانی تعلقات قائم کرنا حلال ہے، ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ قوم کی بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں، یہ تمہارے لیے حاضر ہیں، یہ کون سا کام ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں لعمرک، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھائی ہے۔ انبیاء میں سے اگر کسی نبی کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار ہے، کسی نبی کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں اٹھائی، یہ نبی علیہ السلام کی قسم اٹھائی۔ کہا قال اللہ کہتے ہیں لعمرک تیری عمر کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکرتہم اپنی مدہوشی یا اپنے نشے کے اندر، یعمہون بالکل مست ہوئے پھرتے تھے، وہ اپنے اس نشے کے اندر مدہوش تھے،
انہیں کوئی چیز نہیں سوج رہی تھی، بس وہ مخصوص عمل ان کو نظر آ رہا تھا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو اس وقت سوج نہیں رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں تیری قسم ہے نبی، تیری قسم، کہ وہ سبحان اللہ یار کمال کا کلمہ ہے کہ اللہ رسول کی قسم اٹھا رہے ہیں، نبی تیری قسم، تجھ سے محبت ہے نا، تیری قسم، لفی سکرتہم یعمہون، وہ اپنے نشے کے اندر مدہوش ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد آخری ہمارے پاس صفحہ آ گیا، اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو الصَّيْحَةُ چنگھاڑ نے، چیخ نے، مشرقین صبح طلوع آفتاب کے وقت، مشرقین یہ مشرق سے نکلا ہوا ہے، یعنی صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا اس وقت میں ان کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، فجعلنا ہم نے بنا دیا عالیہا ان کے اوپر والے حصے کو، سافلہا نیچے والا حصہ، وامطرنا اور ہم نے بارش برسائی علیہم ان پر حجارتن پتھروں سے، من سجیل نوکدار پتھر، یعنی نوکدار پتھروں کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ جب بستی اوپر جا کے نیچے گرائی گئی تو نیچے زمین کے اندر کوئی 400 کلومیٹر تک نیچے دھس گئی، پھر اس کے اوپر بحر میت، یہ جس کو پتہ نہیں انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں، انگریزی کے اندر کیا کہتے ہیں، بحر میت جو ہے ہاں ڈیڈ سی یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ڈیڈ سی ابھی اسی کے اوپر، اس بستی کے اوپر ہی سے ہی گزرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دنسا دیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ پھر فرمایا ان فی ذالک بے شک اس کے اندر لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمتصومین ان لوگوں کے لیے جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ متصومین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے جو حقائق کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی نصیحت اور فائدہ یا فکر حاصل کریں۔ متصومین ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اندر اس کے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا اور بے شک وہ یعنی وہ بستی، لَسَبِيلٍ راستے میں ہے، مقیمن کا مطلب ہے سیدھے، وہ سیدھے راستے پہ ہے، تمہارے راستے کے اندر وہ آتی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ اور یہ کہ اصحاب الایکہ جو تھے لظالمین وہ بھی ظلم کرنے والے تھے۔ اصحاب ایکہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو، اصحاب الایکہ یا ایکہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو درختوں کے جزیرے کے اندر رہتے ہیں، یعنی درخت جہاں پہ بہت زیادہ ہوں ان درختوں کے قریب رہنے والے، آباد رہنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ بھی بیان ہوا ہے کہ یہ اصل میں شعیب علیہ السلام کی ہی قوم کے کچھ لوگ تھے جو اس بستی کے اندر آباد نہیں تھے لیکن قریب آباد تھے، ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ہی بھیجا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکہ وہ بھی ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ فانتقمنا پھر ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، وانہما اور بے شک وہ دونوں بستیاں، لبی امام وہ دونوں یعنی راستے پر ہیں، مبین کھلے، تمہارے سامنے کھلی ہیں وہ دونوں بستیاں، یعنی تمہارے سامنے راستوں پہ ہیں۔ یہ جو قوم شعیب اور قوم لوط تھی یہ بالکل قریب کی بستیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایک ہی راستے کے اوپر دونوں بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذب جھٹلا دیا، اصحاب الحجری پتھر والوں نے، المرسلین بھیجے گئے نبی کو، یعنی یہ اصحاب الحجر سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اصحاب الحجر ان کو کیوں کہا جاتا ہے، یہ لوگ بڑے مضبوط تھے، بڑے بڑے قدوں والے تھے، بڑے مضبوط تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کے ان کے اندر گھر بنانے والے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا کہ پتھروں سے انہوں نے بڑا بڑا فائدہ لیا، بڑی بڑی انجینئرنگ ان کے زمانے کے اندر موجود تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دیا ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فَكَانُوا پس وہ ہو گئے عنہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ اللہ کی اونٹنی تھی جو صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ وَكَانُوا اور وہ تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں يَنْحِتُونَ تراشتے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمینین رہنے کے لیے اور امن و سلامتی کے ساتھ وہ رہ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی آدمی بہت موٹے سارے کنکریٹ کے ساتھ، مضبوط کنکریٹ کے ساتھ گھر بنائے تو اس کو یہی ہوگا نا میرا گھر بڑا امن والا ہے، یا 50-60-100 فٹ کی وہ دیوار کھڑی کر دے، بم پروف گھر بنا دے تو اس کو تو یہی لگے گا کہ وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب جو لوگ پہاڑوں کو تراش کے ان کے اندر اپنا گھر بنا کے رہ رہے ہوں تو کیا وہ یہ محسوس نہیں کریں گے وہ تو بڑے پرسکون اور امن کے اندر ہیں؟ وہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اللہ کہتے ہیں یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کے کاٹ کے ان کے اندر گھر بنا کے بڑے پرسکون اور امن کی حالت میں تھے، لیکن کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، الصَّيْحَةُ چیخ نے، کس وقت؟ مصبحین، صبح کے وقت، فما اغنا، پس نہیں بچایا ان کو، عنہم، ان سے، ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی ان کے عمل نے، ان کے ان گھروں نے، ان کی ان تراش خراش نے ان کو کچھ بھی نہیں بچایا، کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے اسی جگہ پہ ان کو اوندے منہ الٹا کر کے ان کو مار دیا۔ یہ مدائن صالح آج بھی یعنی تبوک کے راستے پہ، اگر آپ مدینہ منورہ سے تبوک آئے نا تو تبوک کے راستے پہ وہاں پہ یہ مدائن صالح موجود ہیں، اور ان کے کچھ نہ کچھ آثار بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ عذاب والی جگہ ہے، یہاں سے جلدی گزر جاؤ، بلکہ بعض صحابہ نے رک کے وہاں پہ آٹا گوندا اور روٹی بنانے لگے، تو نبی صاحب نے فرمایا یہاں سے پانی بھی نہیں پینا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آٹا گوند لیا، آپ نے فرمایا اس آٹے کو بھی گرا دو، یہاں کے پانی کو بھی استعمال نہیں کرنا اور جلدی یہاں سے نکلو، یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آج وہاں پہ لوگ صرف سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا، السماوات، یا آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو ان آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، الا مگر بالحق، کی حق کے ساتھ، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت، لآتیۃ، البتہ وہ آئے گی ان کے پاس، فاصفح، پس آپ درگزر کریں، فاصفح کا مطلب ہے معاف کرنا، فاصفح الصفح، آپ معاف کریں، الجمیل، بہترین معاف کرنا، ان ربک، بے شک تیرا رب، هو الخلاق، وہ پیدا کرنے والا ہے، العلیم، وہ جاننے والا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی، سبعاً، 7، من المثانی، بار بار دہرائی جانے والوں میں سے، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو دیا، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی آیات دی۔ یہاں پہ سبع المثانی سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ نماز کے ہر حصے میں، یعنی نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، بار بار یہ سورت دہرائی جاتی ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ سبع المثانی۔ سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، آپ جانتے ہیں، الرقیہ ہے، الدعاء ہے، الفاتحہ ہے، ام القرآن ہے، اور اس طرح سے سبع المثانی ہے۔ یہ قرآن مجید سورۃ فاتحہ کے مختلف قسم کے نام ہیں، تو سبع المثانی بھی اس کا نام ہے، بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں لا تمدن، نہ آپ پھیلائیں، عیناک، اپنی آنکھوں کو، یعنی لا تمدن عیناک کا محاورہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کس طرف؟ الا، اس طرف، ما متعنا بھی، جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، ازواج، ان میں سے بہت سے جوڑے ہیں، ولا تحزن، نہ آپ غم کریں، علیہم، ان پر، وخفض، اور آپ پھیلا دیں، جناحک، اپنے بازوؤں کو، للمومنین، ایمان والوں کے لیے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا اعلان کیا، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاملات کیے، یعنی لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو مال بھی چلا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تجارتی معاملات تھے، جو تجارتی چیزیں تھیں، وہ بھی چلی گئیں۔ صحابہ کرام تو ویسے ہی ان میں سے کچھ ایسے تھے جو غریب اور مساکین تھے، بعض ایسے تھے جو غلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دل کو ذرا سخت کیا، یعنی مومنوں کے دل کو ذرا ڈھارس بندھائی ہے کہ یہ کفار کے مال کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے مالوں کے اوپر حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اے نبی آپ مومنوں کے لیے رحمت کا پہلو بچھا کے رکھیں، محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ مال دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا۔ وقل، اللہ کہتے ہیں وقل، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک، انا، میں، النذیر المبین، واضح ڈرانے والا ہوں، کما، جیسے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، تقسیم کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے عذاب نازل کیا۔ یہ تقسیم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ وہ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو کتاب تھی اس کو تقسیم کر دیا کہ یہ اپنی مرضی سے ہی، یہ والا حصہ اس کے لیے، یہ والا حصہ اس کے لیے، امیر آدمی کام کرے تو معافی ہے، غریب آدمی کام کرے تو عذاب ہے، تو ان کو تقسیم کر دیا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ، جعلوا، جنہوں نے بنا دیا، القرآن، قرآن کو، عزین، ٹکڑے ٹکڑے، قرآن مجید کو بھی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی قرآن مجید کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسے کام کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، یعنی یہود و نصارہ والے حرکتیں کہہ لیں ایک طرح سے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عزین، فوربک، پس تیرے رب کی قسم، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور بضرور سوال کریں گے، اجمعین، ان سب کے سب سے، لنسألنہم اجمعین، عما، اس چیز کے بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے،
فصدع، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فصدع، لہٰذا اعلان کر دیں، بما اس چیز کے ساتھ تو عمرو جو آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ اور آپ اعراض کریں عن المشرکین مشرکوں سے، انا بے شک ہم کفینا کا ہم آپ کے لیے کافی ہیں، المستہزئین ان لوگوں کے حوالے سے جو مذاق اڑانے والے ہیں، الذین وہ لوگ یجعلون انہوں نے بنایا مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور الہ، فسوف یعلمون پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت قسم کا ہمارے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک نسخہ دیا کہ لوگوں کی باتوں سے اگر دل تنگ ہو تو ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، اَنَّکَ کہ آپ کا یضیق تنگ ہو رہا ہے صدر کا آپ کا سینہ، بما یقولون اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں نا اس سے آپ کا سینہ ہم جانتے ہیں تنگ ہو رہا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، فسبح بحمد ربک اپنے رب کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کریں، وکم من الساجدین اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے رہیں، وعبد اور اللہ کی عبادت کریں، ربک اپنے رب کی عبادت کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یأتیک الیقین آپ کو موت آ لے، یعنی آپ کا وقت مقررہ آ جائے۔ تو یہاں پہ ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وجہ سے انسان کا سینہ تنگ ہو تو اس کو کثرت سے تسبیح و تحمید کرنی چاہیے، اور بے چینی کی یہ بہت بڑی اور جامع دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی بے چین ہو پریشان ہو تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طرح سے یہ والی دعا بھی اس کو کرنی چاہیے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھتا تو بے چینی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ آج کا سبق تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو بیان کیا ہے سنایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔